عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اور اس کا عشق کیسا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے اور مصر کے بادشاہ کے پاس آئے تو زلیخا جو ہے اپنا دامن خراب کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگ گئی۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا، عورتوں کو پتہ چلا کہ ایک بادشاہ کی بیوی ہے اور غلام کے پیچھے اپنا دامن خراب کر رہی ہے، تو زلیخا نے کہا کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا ہی کیا، کہاں ہے یوسف کے حسن کو، کہاں دیکھا ہے انہوں نے، یہ تو ایسے تان و تشنیع کر رہی ہے۔ قرآن کریم اس کا تذکرہ ہے، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن 60 مسکینا وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب زلیخا نے سنا کہ بھئی یہ عورتیں میری تان و تشنیع کر رہی ہیں اور میری برائیاں کر رہی ہیں، تو زلیخا نے کہا ٹھیک ہے کرو برائی۔ زلیخا نے جو ہے مصر کی عورتوں کو دعوت دی، کھانے کی دعوت دی، اور یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے چھپا دیا اور کہا کہ جو ہی یہ عورتیں اٹھائیں گی پھل کھانے کے لیے اور چھریاں اٹھائیں گی پھلوں کو کاٹنے کے لیے، اسی وقت ان عورتوں کے سامنے سے آپ نکلنا۔ تو ایسا ہی ہوا، جب عورتوں نے پھل اٹھائے اور چھریاں اٹھائی کاٹنے کے لیے، تو عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ عورتیں مدہوش ہو گئی، حیران ہو گئی، آپ کے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ان عورتوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹا۔ جب یہ خبر عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی تو عائشہ صدیقہ کے دل کے اندر عشق رسول تھا، محبت رسول تھی۔ عائشہ فرماتے ہیں کہ زلیخا اگر دیکھتی میرے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ عورتیں ہاتھوں کے نہیں بلکہ اپنے جگر کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ یہ تھا عشق رسول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر۔ بلکہ یہی نہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں داخل ہیں۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر تھی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی اور آپ علیہ السلام کی اہل محترمہ تھی، لیکن ام حبیبہ کے والد محترم ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ میں رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم مکہ سے مدینہ طیبہ کسی کام کے لیے آئے ہوں گے کسی کام کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں میری بیٹی بھی رہتی ہے، میں مدینہ منورہ آیا ہوں اور اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ام حبیبہ کے والد محترم ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو جو ہی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں آئے تو وہاں پر چارپائی تھی اور بسترا رکھا ہوا تھا، اور ام حبیبہ کے والد محترم چارپائی پر بیٹھنے کے لیے آئے اور بسترے پر بیٹھنے کے لیے آئے، وہ بستر جس پر اللہ کے نبی سویا کرتے تھے۔ تو ام حبیبہ نے دوڑ کر آئی اور بسترے کو لپیٹا اور بند کر کے رکھا، اور ام حبیبہ نے کہا آپ حقیقتاً میرے والد ہیں، یقیناً میرے والد محترم ہیں، لیکن جس بسترے پر اللہ کے نبی نے آرام کیا ہو، جس بسترے پر اللہ کے نبی سوتے ہوں، جس چارپائی پر اللہ کے نبی بیٹھتے ہوں، میں گوارا نہیں کرتی ہوں کہ کوئی کافر اور مشرک اس بسترے پر بیٹھے گا۔ یہ تھا عشق رسول اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے اندر عشق رسول تھا۔ اور صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ محبت عشق رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تھا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ محفل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز خوشبو ہے، عطر، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اگر کوئی کسی کو عطر دے گا تو منع نہیں کرنا چاہیے، لینی چاہیے، سنت ہے۔ اور دوسری چیز کیا مجھے محبوب؟ پہلی چیز عطر ہے، اور دوسری چیز مجھے دنیا کی نیک صالح بیوی، نیک صالح عورت مجھے محبوب ہے، جو دیندار ہو، نیک ہو، صالح ہو، نیک عورت ہو، وہ مجھے محبوب ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ مجھے محبوب ہے نماز، کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی تو ابو بکر صدیق کے دل کے اندر عشق رسول تھا۔ ابو بکر صدیق بھی عشق رسول کی محبت میں جوش آ کر فرمانے لگے
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल के अंदर भी 3 चीजें ज्यादा महबूब है। पहली चीज ये है, मेरे दिल के अंदर इश्क़ रसूल कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं चाहता हूँ जितनी महबूब आपको इतर है, जितनी महबूब आपको नमाज है, जितनी महबूब आपको नेक सीरत खातून सालेह खातून है, उतना ही महबूब मेरे नजदीक ये है कि मैं आपके चेहरे को हमेशा हमेशा देखता रहूं। बल्कि इससे भी ज्यादा मुझे महबूब है कि मैं आपके चेहरे को हर वक्त देखता रहूं, हर वक्त देखता रहूं, सुबह से लेकर शाम तक आपके चेहरे को देखता रहूं। ये सबसे ज्यादा महबूब मेरे दिल के अंदर है। और दूसरी चीज क्या है, मेरे दिल के अंदर महबूब ये चीज है कि मैं आप पर माल खर्च करूं, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करूं, आपके लिए माल दूं। मैं ये दुनिया की तमाम चीजों से सबसे ज्यादा महबूब है मुझे। और तीसरी चीज मुझे क्या महबूब है, तीसरी चीज मुझे महबूब यह है कि मेरी बेटी आपके निकाह में है। इससे ज्यादा खुश नसीबी मेरे लिए कोई बात नहीं है। चुनाचे सिद्दीक़ अकबर के दिल के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत कितनी थी, उसका हम अंदाजा लगा नहीं सकते हैं। जब हिजरत का मौका आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए और रात के वक्त गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। अंदर से जो अबू बकर सिद्दीक़ जाग रहे हैं और दरवाजा खोला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ आप जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिनों से मेरे दिल के अंदर ये बात आ रही थी, मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा था कि अचानक आपको अल्लाह हिजरत करने का हुक्म देगा और मुझे यकीन था कि आप मुझको अपने साथ ले जाएंगे। जब से मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया है कि आपको हिजरत का हुक्म होगा और मुझे आप साथ ले जाएंगे, तब से लेकर आज तक मैं रातों को नहीं सोया हूं मैं। और रातों को इसलिए